میرے بزرگوں دوستوں، میں اور آپ آج یہاں نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین کو سننے سنانے کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر میرا اور آپ کا آنا قبول فرمائے۔ میرے جس دوست بزرگ نے آج کی اس تربیتی نشست کے لیے بھی منتظمین سے، خاص طور پر حضرت صاحبزادہ صاحب سے اور حضرت مولانا قاری نیاز احمد صاحب سے، ان کے رفقا سے کسی طرح کا تعاون فرمایا ہے، حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی میری سب حاضرین سامعین کی ساری دینی دنیاوی مشکلات آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ مجھ سے پہلے حضرت صاحبزادہ صاحب آپ حضرات کو چند بنیادی تربیتی باتیں ارشاد فرما رہے تھے۔ تربیتی نشست میں بڑے حوصلے سے کام لینا پڑتا ہے، کیونکہ آپ حضرات کے لیے یہ ایک نیا تجربہ ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ بعض بھائی کسی سخت لہجے کو سن کر جذبات میں آ جائیں۔ ان کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ جب تک آپ اس پنڈال کے اندر تشریف فرما ہے، جذبات پر قابو رکھنا ہے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یار اکیلے اکیلے کھانا تو اچھا نہیں ہے۔ ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو اس لجپال آقا کے دین کے مبلغ ہیں، جنہوں نے گالیاں بھی کھائیں اور پتھر بھی کھائے دین کی تبلیغ کے لیے۔ پتھر مارنے والے پتھر مارتے تھے، گالیاں دینے والے گالیاں دیتے تھے، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہی دعا مانگتے تھے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ رب العالمین میری قوم کو ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ میرے مرتبے کو جانتے نہیں ہیں۔ سوال کیجئے، ضرور کیجئے، اور اگر کوئی سخت لہجے میں بھی سوال کرے تو برائے مہربانی آپ صبر کا مظاہرہ کیجئے، کیونکہ یہ صرف سخت لہجہ استعمال کر رہا ہے، ابھی گالیاں تو نہیں دیں اس نے۔ بہت کچھ سننا پڑتا ہے ہمیں۔ آپ کو اگر یقین ہے اس بات کا کہ ہم تسلی کرا سکتے ہیں تو صبر سے بیٹھیں بس۔ آج کی اس تربیتی نشست میں خطاب کے بعد جب سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا، کیا میرے بھائی وعدہ کرتے ہیں کہ کوئی آدمی مداخلت نہیں کرے گا؟ آرام سے سکون کے ساتھ تشریف رکھیے، ہم جانے اور سوال کرنے والے جانے۔
اور ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت مناظر اسلام، مناظر اسلام۔ ہم تو بھائی یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے پاس امن بھی ملے گا، چین اور سکون بھی ملے گا۔ ہم تو یہی بتانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے عمل سے بھی اسی چیز کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تقریر شروع کرنے سے پہلے کل کی تقریر میں، کل کی نشست میں جو حضرات تشریف فرما تھے وہ جانتے ہیں کہ ایک بھائی تھے رضوان، انہوں نے سوال کیا تھا کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی تو نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما نہ تھے، ان کو پتہ نہ چلا۔ تو میں نے جواب کے اندر بخاری شریف کی حدیث پڑھی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے وحی نازل ہونے سے پہلے اعلان کر دیا تھا اللہ کے نام کی قسم کھا کر کے فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، کہ قسم ہے اللہ کی میں اپنی بیوی کو اچھا ہی سمجھتا ہوں، برا نہیں سمجھتا۔ تو وہ بھائی کہہ رہے تھے حدیث نہیں ہے، تو میں نے جواب میں عرض کیا تھا کہ بھائی اس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو آپ بخاری شریف لے آئیں، میں نکال کے دکھا دوں گا، یا اگر آپ نہیں لا سکتے تو مدرسہ ہمارا رکن الاسلام دور نہیں ہے، قریب ہے، بس آدھا گھنٹے کے اندر اندر کتاب آ جائے گی، آپ کو نکال کے دکھا دیں گے۔ یا ایک صورت یہ ہے کہ کل تربیتی نشست میں میں بخاری شریف لیتا ہوں گا، تو وہ بھائی کل ہی بخاری شریف لانے پر تو رضامند نہ ہوئے، تو آج میں بخاری شریف لے کر آیا ہوں۔ دکھاؤ جی ذرا، یہ ہے میرے ہاتھ میں بخاری شریف، دیکھ لیجئے، صحیح بخاری شریف، قدیمی کتب خانہ کراچی کی چھپی ہوئی ہے، جلد پہلی ہے، صفحہ 364 ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فواللہ، پس قسم ہے اللہ کی، ما علمت علی اہلی الا خیرا، میں اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کے اندر خیر دیکھتا ہوں، برائی نہیں دیکھتا۔ وقد ذکروا رجلا ما علمت علیہ الا خیرا، اور جس مرد کے ساتھ میرے اہل کو ملوث کیا جاتا ہے، اللہ کی قسم ہے، اہل حدیث عالم ہیں علامہ وحید الزمان، یہ ان کا ترجمہ ہے تیسیر الباری کے نام جو چھپا ہوا ہے، تو ترجمہ بھی آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قسم خدا کی، میں تو اپنی بیوی کو اچھا ہی سمجھتا ہوں، اور جس مرد سے تہمت لگاتے ہیں اس کو بھی میں نے اچھا ہی سمجھا ہے۔ تو دیکھیے، جب نبی کریم علیہ السلام قسم کھا کے فرماتے ہیں فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، تو اب مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان پر اعتبار کرتا ہے۔ سرکار ایک بات بغیر قسم کے بیان فرمائیں، اس کو ماننا بھی مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے، لیکن جس چیز کو نبی کریم علیہ السلام قسم کھا کر بیان فرمائے، اس میں تو پھر کسی طرح بھی شک کرنا اپنے ایمان کو داؤ پر لگانے کے مترادف ہے۔
ذرا محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے تاکہ عنوان پر گفتگو شروع کی جا سکے. یا حبیب اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے پہلے عرب والے شرک اور گمراہی کی دلدل کے اندر پھنسے ہوئے تھے. اتنے پاگل تھے کہ خود اپنے ہاتھوں سے بت بناتے اور ان کو اپنا مالک خالق سمجھ کر مستقل مان کر ان کی عبادت کرتے تھے. اتنے بڑے پاگل تھے. ادھر بھی شرک ہو رہا ہے, ادھر بھی شرک ہو رہا ہے, ہر جگہ شرک اور کفر کے اڈے قائم تھے. خود بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آن کر توحید کا ڈنکا بجایا, جب اللہ کا قرآن پڑھ کر سنایا, تو دھیرے دھیرے حال یہ ہو گیا کہ کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور. کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور. مشرق و مغرب دنیا اندر, مشرق و مغرب دنیا اندر ہو گیا نور ہی نور. نبی اللہ 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 لا الہ الا اللہ. اسی بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری ارشاد فرمایا, اے میرا کلمہ پڑھنے والوں, اب مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم شرک کرنے لگو گے. اب مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں, ہاں اس بات کا خطرہ ضرور ہے کہ تم دنیا کے اندر پھنس جاؤ گے, دنیا دار بن جاؤ گے. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اب حق واضح ہو چکا ہے, میرا کلمہ پڑھنے والے اب شرک ہے. سرکار نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. سرکار تو فرماتے ہیں کہ میری امت اب شرک نہیں کرے گی, لیکن کیا وجہ ہے؟ ادھر سے آواز آتی ہے شرک بہت ہو رہے ہیں, ادھر سے آواز آتی ہے شرک بہت پھیل رہے ہیں, ادھر سے آواز آتی ہے پمفلٹ چھپ رہے ہیں, شرک بہت پھیل رہے ہیں. سرکار تو فرماتے ہیں مجھے شرک کا ڈر نہیں, لیکن فتویٰ شرک کا کیوں لگتا ہے؟ آئیے اس کا جواب بھی میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان سے عطا کرتا چلوں. سرکار نے اس سوال کا جواب بھی آج سے 1400 سال پہلے دے دیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار کی تو اپنی شان یہ ہو گئی تھی, اول و آخر سب کچھ جانے
دیکھے بعید و قریب اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سرکار نے ایک دن ارشاد فرمایا، میرا کلمہ پڑھنے والوں، مجھے تم پر ایک ٹولی کا بہت بڑا خطرہ ہے۔ آقا وہ کیا؟ فرمایا وہ ٹولہ قرآن بڑا پڑے گا۔ نبی پاک نے پہلے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرا کلمہ پڑھنے والوں، تمہارے بارے مجھے قوم سے بڑا ڈر لگتا ہے، وہ ٹولہ قرآن بڑا پڑے گا۔ سرکار نے پہلے نشانیاں بتا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ لوگ دو دو رکوع قرآن پڑھتے جائیں گے، ترجمہ کریں یا نہ کریں، درس قرآن بڑھا دیں گے، صبح قرآن، دوپہر قرآن، رات قرآن، قرآن 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 کرتے چلے جائیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں قرآن بڑا پڑھیں گے اور پھر قرآن کی حلاوت ان کے چہروں سے بھی ٹپکنے لگے گی۔ یہ بھی وقت آئے گا۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر ایک وقت آ جائے گا یہی قرآن پڑھنے والا ہاتھ میں ہتھیار پکڑ کر ہمسایوں سے لڑے گا۔ ہتھیار پکڑ لے گا، ہمسائے سے لڑے گا۔ سرکار نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا آقا یہ قرآن پڑھنے والا ٹولہ جب ہمسایوں سے لڑے گا تو اس لڑائی کی بیس کیا بنائے گا؟ لڑائی کی بنیاد کس کو قرار دے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن پڑھنے والا ٹولہ لڑائی کی بنیاد بنائے گا شرک کو۔ ہتھیار ہاتھ میں پکڑ لے گا، ہتھیار پکڑ کے اپنے ہمسائے سے کہے گا، اوہ مشرکہ تو شرک کر رہے، شرک کرنا چھوڑ دو ورنہ ڈز کر دوں گا۔ ہتھیار پکڑ کے لڑے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان عرض کرتے ہیں، کملی والے سائیں لج پالا فیصلہ کرتے جائیے، جن لوگوں پر فتویٰ لگے گا کیا وہ واقعی شرک کرتے ہوں گے یا فتویٰ لگانے والا خام کا فتویٰ لگا کے شرک کا حقدار بنتا چلے جائے گا۔ نبی پاک نے فیصلہ فرما دیا، ارے مسلمانوں کلمہ طیبہ پڑھنے والوں، نبی پاک کا احترام سینے میں رکھنے والوں، اپنے ایمانوں پر ناز کرو، اپنے عقیدے پر ظاہر کرو۔ نبی پاک نے 1400 سال پہلے فرما دیا، بل الرامی جن پر فتویٰ لگے گا وہ تو مشرک نہیں بنیں گے بلکہ فتویٰ لگانے والا خود فتویٰ لگانے کی وجہ سے شرک کا حقدار بن جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خدا کرے تیری مدد، خدا کرے تیری مدد، نبی کرے تیری مدد، عمر کرے تیری مدد، صدیق کرے تیری مدد، غوث کرے تیری مدد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اللہ نے دی ہے عقل آپ کو، ذرا سوچیے آج شرک کا فتویٰ کن پر لگتا ہے اور کون لگاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بولو شرک کا فتویٰ کس پر لگتا ہے؟ ہم پر، یا رسول اللہ کہنے والوں پر۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نبی پاک
علیہ السلام کو غیب کے خزانے عطا فرمائے تو فتویٰ کس پر لگتا ہے؟ ہم پر۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنے فضل و کرم سے حاضر و ناظر بنایا، فتویٰ کس پر لگتا ہے؟ تو مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا ہے؟ جن پر فتویٰ لگے گا مشرک ہوں گے یا فتویٰ لگانے والا شرک کا حقدار بن جائے گا؟ فتویٰ لگانے والا۔ کیوں نہ کہوں اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بسی کو قریب، اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بسی کو قریب، غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب نبی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ اب آئیے میں آپ حضرات کے سامنے شرک کا معنی بھی عرض کرتا چلوں۔ شرک نہ کس چیز کا نام ہے؟ ذرا توجہ فرمائیے۔ شرک کی ہے 3 قسمیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، یہ بھی ہے شرک۔ جیسی ذات اللہ کی ہے ویسی ذات کسی اور کی ماننا، یہ بھی ہے شرک۔ جیسی صفت اللہ کی ہے، اللہ کی کوئی صفت کسی مخلوق میں ماننا، یہ بھی ہے شرک۔ اگر آپ اس بات کو دوبارہ غور سے سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے، اس کا نام ہے شرک فی العبادت۔ اور اگر اللہ جیسی ذات کسی کی مانی جائے تو اس کا نام ہے شرک فی الذات۔ اور اگر اللہ جیسی صفت کسی میں مانی جائے تو اس کا نام ہے شرک فی الصفات۔ شرک فی العبادت، شرک فی الذات اور شرک فی الصفات۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم لوگ عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت۔ آپ لوگ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا کوئی تم میں سے غوث پاک کی عبادت کرتا ہے؟ حضرت علی کی، حضرت ابو بکر کی، سید الانبیاء کی عبادت کس کی کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو کوئی آدمی اگر اسلام قبول کرنے آئے، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، مجھے آن کے کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، صاحبزادہ صاحب سے کہے میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، قاری نیاز صاحب سے کہے، مولانا قاری عبدالرشید صاحب سے کہے کہ جی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ بیٹا کیا پڑھو؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق۔ سب سے پہلے مسلمان بنانے کے لیے ہم کیا پڑھاتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہمارے گھر میں تو بچہ پیدا ہوتا ہے،
تو نہلا کر دھلا کر سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کے کان میں، اور اذان کے اندر تو ہم صاف کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو بھائی ہم عبادت کس کی کرتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے صاف کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، ذرا محبت سے کہہ دیجئے، بلند آواز سے کہہ دیجئے۔ اللہ کہتا ہے محبوب تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ عبادت کے لائق وہی ذات ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، عبادت صرف اسی کی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو بندہ جنت جانا چاہتا ہے اچھے کام بھی کرے، عمل صالح بھی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ بھئی ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اب عبادت کس چیز کا نام ہے یہ بھی بیان کرتا چلوں۔ عبادت نام ہے کسی کو مستقل مان کر واجب الوجود مان کر ادب کرنے کا، یعنی جب ادب کیا جائے کسی کو مستقل مان کر، معبود مان کر، واجب الوجود مان کر، تو اس ادب کا نام ہے عبادت۔ اب میں اس کی دو چار مثالیں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نماز کے اندر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر ہم کس کا ادب کرتے ہیں؟ اللہ کا۔ کیا سمجھ کر؟ مستقل سمجھ کر، واجب الوجود سمجھ کر، یوں کہہ لو معبود سمجھ کر۔ تو کھڑے ہونا کیا بن گیا؟ عبادت۔ اچھا رکوع کے بعد ہم کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ چھوڑ کر، تو ہاتھ چھوڑ کر رکوع کے بعد ہم کس کا ادب کرتے ہیں؟ اونچا کہہ دو۔ کیا سمجھ کر؟ مستقل سمجھ کر، معبود سمجھ کر۔ تو ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہو کر یہ کھڑے ہونا کیا بن جائے گا؟ عبادت۔ ہم کرتے ہیں سجدہ، ہم سجدے میں جا کے کس کا ادب کرتے ہیں؟ اللہ کا۔ کیا سمجھ کر؟ مستقل سمجھ کر، معبود سمجھ کر۔ تو یہ سجدہ کیا بن گیا؟ عبادت۔ پتہ چلا جب کسی کا ادب کیا جائے معبود سمجھ کر، مستقل سمجھ کر، واجب الوجود سمجھ کر، تو اس ادب کا نام ہے عبادت۔ لیکن اگر یہی کام مستقل سمجھ کر نہ کیے جائیں، غیر مستقل سمجھ کر کیے جائیں، واجب الوجود سمجھ کر نہیں، ممکن الوجود سمجھ کر کیے جائیں، یوں کہہ لیجئے جب یہی کام معبود سمجھ کر نہیں، مخلوق سمجھ کر کیے جائیں تو پھر عبادت نہیں بلکہ تعظیم بن جاتے ہیں۔ دیکھیے آپ کے گھر میں آ گئے پیر و مرشد، آپ کے ابا جان آ گئے، آپ ان کے لیے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ لیجیے، ویسے ہی کھڑے ہو گئے جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن والد کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، پیر و مرشد کے سامنے کھڑے ہونا، استاد کے سامنے کھڑے ہونا، یہ کیا بنے گا؟
تعظیم، کیونکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے مستقل سمجھ کر، اور استاد باپ اور پیر و مرشد کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں غیر مستقل سمجھ کر۔ وہ اللہ کا ادب کیا تھا واجب الوجود سمجھ کر، ان کا ادب ہو رہا ہے ممکن الوجود سمجھ کر، اس کا ادب کیا تھا معبود سمجھ کر، یہاں ادب ہو رہا ہے مخلوق سمجھ کر۔ تو نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا عبادت بن جائے گا، ماں باپ کے آگے کھڑے ہونا تعظیم بن جائے گا۔ لیجیے دوسری مثال کہ نماز کے بعد ہم ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہوئے تو ہاتھ چھوڑ کر ہم نے کس کا ادب کیا تھا؟ اللہ کا۔ کیا سمجھ کر؟ مستقل سمجھ کر۔ لیکن میں کسی وقت سکول بھی پڑھتا رہا ہوں، تو ہمارے پنجاب میں اس وقت رواج یہ تھا کہ صبح جب حاضری ہوتی تھی تو حاضری سے پہلے اسمبلی ہوتی تھی۔ اسمبلی میں سارے اساتذہ بھی کھڑے ہوتے تھے، سارے طلبہ بھی آتے تھے۔ تو ایک لڑکا پہلے تلاوت کیا کرتا تھا، دو لڑکے ہمارے سکول میں نعت شریف پڑھا کرتے تھے، اور پھر دو لڑکے مل کر پاکستان کا قومی ترانہ پڑھا کرتے تھے، پاک سرزمین شاد باد۔ یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہوگا۔ اچھا، اور میں دیکھا کرتا تھا جو ہی قومی ترانہ بجنا شروع ہوتا، ہیڈ ماسٹر صاحب بھی، باقی ماسٹر صاحبان بھی، سارے طلبہ بھی سب یوں ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب توجہ کیجیے، یہاں بھی ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہیں، نماز میں بھی ہاتھ چھوڑ کر کھڑے تھے، لیکن نماز میں ہاتھ چھوڑ کے کس کا ادب کر رہے تھے؟ تو نماز میں ہاتھ چھوڑنا کیا بن گیا؟ عبادت۔ اور یہاں ہاتھ چھوڑ کے کس کا ادب کر رہے ہیں؟ وطن کا، قومی ترانے کا۔ تو وطن کے لیے، قومی ترانے کے لیے ہاتھ چھوڑنا کیا بن جائے گا؟ تعظیم۔ لیجیے اب دو مثالیں میں قرآن حکیم سے پیش کرتا ہوں۔ بولو، جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے تھے کہ نہیں؟ بولو، کرتے ہیں کہ نہیں؟ کرتے بھی ہیں، کرتے بھی تھے۔ لیکن جب میں نے قرآن شریف پڑھا تو قرآن شریف میں مجھے ایک اور نظارہ نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دن ارشاد فرمایا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اے فرشتوں، جب میں اس کے اندر روح ڈال دوں تو تم سارے کے سارے سجدہ کر دینا۔ یا رب العالمین، بالکل ٹھیک، تیرے آرڈر کی تعمیل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی، پیدا کیا، روح ڈالی، ارشاد فرمایا اسجدوا لآدم، چلو بھائی سارے کے سارے حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ فرماتا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم پیارے کو سجدہ کرو، سارے کے سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، جبریل بھی سجدے میں چلے گئے، میکائیل بھی سجدے کے اندر، اسرافیل اسرائیل بھی سجدے کے اندر، زمین والے فرشتے بھی سجدے کے اندر، آسمانوں والے فرشتے بھی سجدے کے اندر۔ یا اللہ، کوئی رہ تو نہیں گیا؟ اللہ فرماتا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس بے ایمان نے سجدہ نہیں کیا۔ دفع کرو اس بدبخت کو جو اللہ کے پیاروں کا ادب نہیں کرتا، ہم اس کو کیوں چھیڑیں؟ چھوڑو اس کو، دفع کرو اس کو۔ ہم تو بات کرتے ہیں اللہ کے پیاروں کی۔ بولو، جبریل نے حضرت آدم کو سجدہ کیا یا نہیں کیا؟ اللہ کو بھی سجدہ کرتا ہے، جبریل کے نہیں کرتا؟ کرتا ہے۔ لیکن جب اللہ کو سجدہ کرتا ہے تو وہ کیا سمجھ کے سجدہ کرتا ہے؟
مستقل سمجھ کر، معبود سمجھ کر. اور جب حضرت آدم کو سجدہ کیا تھا کیا سمجھ کر؟ غیر مستقل سمجھ کر، اس کی مخلوق سمجھ کر. پتہ چلا جب ادب کیا جائے مستقل اور معبود سمجھ کر عبادت بن جاتا ہے، اور جب ادب کیا جائے غیر مستقل اور مخلوق سمجھ کر عبادت نہیں تعظیم بن جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہم نے ایک نعرہ بھی لگانا ہے، میں آپ کو پہلے بتا دوں. ایک نعرہ ایک ضرب، سعید اسد سعید اسد. ایک نعرہ ایک ضرب، ایک نعرہ ایک ضرب. خدا کرے تیری مدد، نبی کرے تیری مدد. اب آئیے دوسری مثال عرض کروں. یوسف علیہ السلام سے چھوٹے سے ایک دن آگے ابا جان کے پاس حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس کہنے لگے انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. ابا جان انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ چاند بھی مجھے سجدہ کر رہا ہے، سورج بھی سجدہ کر رہا ہے، 11 تارے بھی مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے شان والے نبی ساری بات سمجھ گئے. فرمانے لگے یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، وہ داؤ لگائیں گے. شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. حیدرآباد کے غیور مسلمانوں، صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر کی صدارت میں جلسہ سننے والے مسلمان بھائیوں، بات کو مختصر کرتے ہوئے عرض کرتا چلوں. آخر ایک وقت آیا، بھائیوں نے حضرت یوسف کو پکڑ کے کنویں کے اندر ڈال دیا، پھینک دیا. ایک قافلہ آیا، حضرت یوسف کو کنویں سے نکال کے مصر لے گیا. مصر جا کے غلاموں کی طرح حضرت یوسف بکتے بکاتے عزیز مصر کے گھر پہنچ گئے، وزیر اعظم کے گھر پہنچ گئے. وزیر اعظم کی بیوی عاشق ہو گئی. عاشق ہونے کے بعد انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے معصوم یوسف کو جیل کے اندر بھیج دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کتنے برس تک جیل میں رہے. جیل سے نکلے سیدھا تخت مصر پر جا بیٹھے. آخر ایک وقت آیا، قحط پڑ گیا. مصر والے دانے دانے کے محتاج بن گئے، کنعان والے بھی دانے دانے کے محتاج بن گئے. مصر والے بھی غلہ لینے حضرت یوسف کے پاس آتے ہیں، کنعان والے بھی غلہ لینے کے لیے حضرت یوسف کے پاس آئے. ایک وقت آیا 11 کے 11 بھائی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے. بنیامین حضرت یوسف کے پاس رہ گئے، 10 واپس چلے گئے. ایک وقت وہ بھی آیا. بات کو مختصر کرتے ہوئے عرض کروں، کنعان سے حضرت یعقوب بھی چلے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی والدہ چلی. 11 بھائی سامنے آئے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. یہ سارے سامنے آئے. حضرت یوسف کو آ کر سجدہ کیا. جب سجدہ ختم ہو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام بولے، کہنے لگے یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا. ابا جان آج اسی خواب کی تعبیر پوری ہو گئی ہے جو خواب آج سے 40 برس پہلے یوسف نے دیکھ لیا تھا. نعرہ تکبیر.
یہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ آج ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ بولو، اللہ کو بھی سجدہ کرتے تھے کہ نہیں؟ لیکن ایک فرق ہے، جب اللہ کو سجدہ کرتے تھے کیا سمجھ کر؟ مستقل سمجھ کر، معبود سمجھ کر، واجب الوجود سمجھ کر، اور آج حضرت یوسف کو جو سجدہ ہو رہا ہے کیا سمجھ کر؟ غیر مستقل سمجھ کر، اس کی مخلوق سمجھ کر۔ پتہ چلا جب ادب کیا جائے کسی کا مستقل سمجھ کر عبادت بن جاتا ہے، اور جب ادب کیا جائے اس کی مخلوق سمجھ کر پھر عبادت نہیں تعظیم بن جاتا ہے۔ یہاں کسی کے ذہن میں شک نہ رہ جائے، میں مسئلہ واضح کرتا چلوں کہ بطور تعظیم مخلوق کو سجدہ کرنا پہلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن جب نبی کریم علیہ السلام کا نظام مصطفیٰ آیا تو سرکار نے آن کے منع کر دیا، اب کسی مخلوق کو سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ کس کو ہوگا؟ سرکار تشریف فرما سے ایک اونٹ آ گیا، اونٹ نے آن کے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ صحابہ دیکھ رہے تھے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی اتنی شان ہے کہ جانور بھی آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ سرکار نے فرمایا اگر میری شریعت میں میرے نظام مصطفیٰ میں مخلوق کو سجدہ کرنا جائز ہوتا میں عورت کو حکم دیتا کہ خاوند کو سجدہ کرے، لیکن اب سجدہ کسی مخلوق کو نہیں ہوگا، سجدہ کس کو ہوگا؟ صرف ہے۔ لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ سنی سجدہ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں لاکھ لعنت اس سنو کے پٹھے پر جو کسی قبر کو یا کسی پیر کو سجدہ کرے۔ ہم سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ بس ایک بات کہتے ہیں کہ جو پیر فقیر کو کسی قبر کو سجدہ کرتا ہے معبود مان کر مرتد مشرک بے ایمان ہے، اور جو ادب کے لیے سجدہ کرتا ہے، مخلوق سمجھ کے سجدہ کرتا ہے، اللہ کا محبوب سمجھ کر سجدہ کرتا ہے، مشرک تو نہیں ہے، لیکن سور کھانا اور تعظیم کے لیے مخلوق کو سجدہ کرنا ایک برابر ہے۔ او ہم بھی کسی کو سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ ایک بھائی کہا نہیں تم تو سجدہ کرتے ہو، وہ میں نے کہا کہاں سجدہ کرتے ہیں؟ کہ تم چومتے نہیں ہو؟ یہ چومنا سجدہ ہی تو ہے۔ تو میں نے کہا جا یار یہ چومنا سجدہ تھوڑی ہے، یہ چومنا سجدہ نہیں، یہ تو پیار کی بات ہے، اور تجھے جس پر پیار آ جاتا ہے پتہ نہیں اس کی کون کون سی جگہ چوم لیتے ہو۔ مجھے تو مصطفیٰ کے نام پر پیار آتا ہے، میں مصطفیٰ کا نام چوم لیتا ہوں۔ اب میں ساری باتیں کھول کے نہیں بتاتا۔ لو تمہیں ترمذی شریف پڑھ کے سناؤں، نبی کریم علیہ السلام جب کبھی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لاتے سیدہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ کے کھڑی ہو جاتی، کھڑی بھی ہو جاتی، آن کے نبی پاک علیہ السلام کا ہاتھ بھی چومتی، اپنی مسند پر بٹھاتی، اور اگر کبھی سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ عابدہ زاہدہ اپنے ابا جان کے گھر چلی جاتی، کل نبیوں کا سردار جنتی عورتوں کی سردار کو آتے دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، آگے بڑھ کے فاطمہ زہرا کا استقبال کرتے، حضرت فاطمہ کا ماتھا چومتے۔ اگر چومنا سجدہ ہوتا نہ سیدہ فاطمہ زہرا نبی کریم کا ہاتھ چومتی، نہ نبی پاک اپنی صاحبزادی کا ماتھا چومتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ابو داؤد شریف اٹھاؤ، صحابہ کہتے ہیں کنا نقبل ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلہ۔ صحابہ سواریوں پر سوار تھے، اچانک سامنے مصطفیٰ کریم نظر آئے،
جلدی جلدی سواریوں سے نیچے اترے اور آگے بڑھ کے مصطفیٰ کریم کے ہاتھ بھی چومنے شروع کر دیے، پاؤں بھی چومنے شروع کر دیے۔ اور اگر ہاتھ پاؤں چومنا شرک ہوتا، سجدہ ہوتا، خدا کی قسم ہے صحابہ کبھی مصطفیٰ کریم کے ہاتھ پاؤں نہ چومتے۔ اور اگر انہوں نے گناہ کر ہی لیا تھا تو سرکار کہتے ہو میں تو توحید پڑھانے آئے، تم کیا شرک کر رہے ہو؟ اور پتہ لگا چومنا شرک ہے؟ نہیں نہیں، جب تک بندہ زندہ ہونا زندہ تب تو چومنا جائز ہے، اور جب بندہ مر جائے نا تو مرنے کے بعد چومنا حرام ہے۔ میں نے کہا یار پتہ نہیں تجھے کس الو کے پٹھے نے شیخ الحدیث بنا دیا، نکالنا بخاری شریف، اگر کوئی سوال کرے تو میرے پاس موجود ہے، جلد 1 صفحہ 166 سے کٹ کے بخار، ایسے نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایک نعرہ ایک طرف، ایک نعرہ ایک طرف، خدا کرے تیری مدد، نبی کرے تیری مدد، ابو بکر کرے تیری مدد، عمر کرے تیری مدد، عثمان کرے تیری مدد، شیر خدا کرے تیری مدد، حسین کرے تیری مدد۔ نبی کریم علیہ السلام کا جب سال مبارک ہوا، سرکار کے جسم اقدس سے روح نے پرواز کیا، یار غار مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہو گئے۔ بخاری شریف سے پڑھ کے سنا رہا ہوں، صفحہ نمبر 166 سے پڑھ کے سنا رہا ہوں، ورق کی دائیں طرف پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ فقبلہ، آتے حضرت ابو بکر صدیق نے نبی پاک کو چوما بوسہ دیا، ثم بکا، ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فقال بی ابی انت یا نبی اللہ، نبی پاک کا وصال ہو چکا تھا۔ ابو بکر صدیق نے آ کر حضرت نبی کریم علیہ السلام کا پہلے بوسہ لیا، ماتھا چوما، پھر کہا یا نبی اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں، اور یہ تو ایک صحابی نے چوما ہے نا، صحابی بھی غلطی کر جاتی ہے۔ میں تو تب مانوں گا کہ کسی میت کو مصطفیٰ نے چوما ہو، میں تو تب مانوں گا۔ میں نے کہا یار کمال ہے، صحابی پہلے صحابہ کا نعرہ ہے، اور جب صدیق اکبر مصطفیٰ کریم کو بعد از وصال بوسہ دیوے تھے، اب صحابی کو نہیں مانتے۔ چل تھا ابن ماجہ شریف، باب تقبیل المیت، میت کو چومنے کا باب۔ سرکار کے پیارے صحابی حضرت عثمان بن مظعون کا وصال ہوا، خود مصطفیٰ نے آ کے اپنے صحابی کو چوما۔ وہ پتا چلا کہ روح جسم کے اندر ہو تب بھی چومنا جائز ہے، روح پرواز کر جائے تب بھی چومنا نہیں 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 نہیں۔ اور جب تک بندہ زمین کے اوپر ہو تو چومنا جائز، قبر میں چلا جائے تو قبر کو چومنا ناجائز۔ اچھا بھی چومنا کیا ہوتا ہے ذرا توجہ کرنا۔ چومنا یہ ہے، یہی ہے نا، دیکھو ذرا پھر، لیکن اگر کوئی یوں کرے تو پیچھے ہٹے ہی نا، وہ چہرہ رکھ کے پڑھائی رہے، یہ تو چمڑے کا بھی ابا جانے نا، یہی ہے نا۔ لے سونا حدیث،
زمانہ تھا مروان کا. مروان اپنی گورنری کے زمانے میں نبی پاک علیہ السلام کی قبر انور پر حاضر ہوا تو اس کو دیکھ کر بڑا غصہ آیا کہ رأى رجلا واضعا وجهه على قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آدمی اپنا چہرہ اپنا منہ نبی پاک کی قبر انور پر رکھے ہوئے ہیں. چنے جا رہے ہیں رکھے ہوئے. مروان کو بڑا غصہ آیا, اس نے آ کے یوں پیچھے سے پکڑ لیا. کیا کر رہا تو؟ اور اس بندے نے جب اپنا چہرہ اٹھایا تو معمولی بندہ نہ تھا, نبی پاک کا میزبان صحابی حضرت ابو ایوب انصاری تھے. حضرت مناظر اسلام حضرت ابو ایوب انصاری نے چہرہ اٹھایا اور کہا مروان سن, میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا, انما جئت رسول اللہ, میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اب دیکھو حضرت ابو ایوب انصاری کیا سمجھ کے آئے تھے, کس کے پاس آئے تھے؟ اونچا کہہ دو. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے تھے. اور زندہ سمجھ کے آئے تھے یا پتھر سمجھ کے آئے تھے؟ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. یار جس کا ایمان ہے میرے ساتھ محبت سے پیار سے پڑھ دے. صحابہ کا یہی ایمان اور طریقہ تھا, تو زندہ ہے واللہ. جس کا ایمان نہیں پیسہ خاموش رہے, لیکن جس کا ایمان اور عقیدہ ہے محبت سے سرکار کی نعت پڑھ دے. کیونکہ یہ میں نے کل بتایا تھا, مجمع لگا کے مصطفیٰ کی نعت پڑھنا کس کی سنت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کا مجمع لگا کے مصطفیٰ کی نعت خوانی کرتا ہے. ہم فرشتوں کا مجمع تو نہیں لگا سکتے, اور ہم تمہارا مجمع لگاتے ہیں, اور سب مل کے آج مصطفیٰ کی نعت خوانی کریں. کیا پتا جھولی کے اندر خیر پڑی جائے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. حضرت ابو ایوب انصاری حاضر ہوئے اور کی حاضر ہوئے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا والے, میرا دل بھی چمکا چمکا والے. اور پتہ چلا یہ چومنا سجدہ, لیکن آپ لوگ اس وقت دل میں ایک بات سوچ رہے ہیں کہ جب قبر کا چومنا جائز ہے تو اہل سنت کے بزرگ منع کیوں کرتے ہیں؟ یہ بھی آپ اس وقت سوچ رہے ہیں, مجھے پتہ ہے. تو علماء تشریف فرما ہے, ہمارے بزرگ منع اس لیے کرتے ہیں جو میں سمجھا کہ خاصا دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی. منع کرتے ہیں, صحیح منع کرتے ہیں. کیوں کہ خاصا دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی. اب ذرا دیکھو, مجمع عام ہو
اور مولوی سعید اسد کسی قبر کو دے بوسا چومے تو کیا رزلٹ بنے گا؟ دیکھنا ذرا. ایسے چوموں گا نا تو دیکھنے والے سمجھیں گے کہ مولوی سعید اسد قبر کو سجدہ کر رہا ہے. تو بزرگ کہتے ہیں اور نہ لوگوں کے سامنے قبر کو چومو، نہ کسی کو سجدے کا وہم پڑے، خاصاں دی گل عامہ کے نہیں مناسب کر. ٹھیک ہے. اچھا بھائی، ہم سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اونچا کہہ دو. عبادت کس کی کرتے ہیں؟ ایک بات اور کہتے ہیں کہ عبادت تو ہم اللہ کی کرتے ہیں، رسول اللہ کی عبادت نہیں کرتے. لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں جس عبادت میں مصطفیٰ کا ادب نہیں، خدا کی قسم ہے وہ عبادت بھی اللہ کو منظور نہیں ہے. لے سن، یہی بخاری شریف، یہی بخاری شریف. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو سعید معلّہ، نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھ رہے تھے، اچانک سرکار نے بلایا، ابو سعید بات سنو. ابو سعید معلّہ سوچ میں پڑ گئے کیا کروں، جاؤں کہ نہ جاؤں. اس لیے کہ نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کی اور بلایا ہے مجھے رسول اللہ نے، کیا کروں. ان کے دماغ میں، ان کی عقل نے فیصلہ کیا کہ اللہ کا نمبر ہے پہلا، رسول اللہ کا نمبر ہے دوسرا. چونکہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اس لیے پہلے نماز مکمل کروں گا، پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا. نماز پڑھی، نماز پڑھ کے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے. سرکار نے فرمایا میں نے تو تجھے بڑی دیر ہوگی بلایا تھا، کیا کر رہا تھا؟ عرض کی آقا میں تو اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تو نے اللہ کا فرمان نہیں سنا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. ایمان والو، جب بھی تمہیں اللہ بلائے، اللہ کا رسول بلائے تو اللہ رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اولیاء کرے تیری مدد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. ویسے ذرا اپنی گھڑی دیکھیں، ٹائم کیا ہوا ہے؟ 11 ٹائم نہیں ہوا، یہ 11 ہی بجے. اصل بات یہ ہے کہ 11ویں کے ماننے والے بیٹھے تھے نا، تو ٹھیک 11 بجے کرنٹ آ گیا. تھک تو نہیں گیا؟ جو تھک گیا اگر ہاتھ کھڑا کرے نا میں دیکھ لوں گا. لیکن یار آپ نے ذرا کچھ دل سے دعا نہیں کی. کل سے مجھے آج کھانسی زیادہ ہو رہی ہے، یہ پتہ نہیں کیا بات ہے. آپ ذرا محبت سے دعا کریں تو اللہ کے محبوب کے امتیوں کی دعا میں اثر پڑا ہے. دعا فرمائے اللہ مناظر اسلام کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. نہیں بس کچھ نہیں. خیر کوئی بات نہیں، کھانسی اپنا کام کرے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، اچھا تھوڑی جائیں گے. اچھا صاحب، حدیث تو ختم ہو گئی. حضرت ابو سعید معلّہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آقا غلطی ہو گئی، آج کے بعد خواہ نماز پڑھ رہا ہوں گا، آپ نے اگر بلایا تو نماز چھوڑ دوں گا، آپ کی بارگاہ میں آ جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث ختم۔ اور اس پر جو ارشاد الساری میں ہے وہ ذرا پڑھیے کہ ایک آدمی نے نماز کی نیت باندھی ہوئی تھی، 3 رکعت پڑھ لوں، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ وہ 3 رکعت پڑھ چکا ہے، 4تھی رکعت میں کھڑا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مثلا اتنا پڑھا کہ سرکار نے بلایا، بات سنو۔ تو اب وہ فوراً جائے، آقا حکم، سرکار فرمائے بازار جاؤ سودا لے کے آؤ، سودا لے کے آیا، فلاں آدمی کو بلا کے لاؤ، بلا کے لایا۔ آج پون گھنٹہ گزرنے کے بعد سرکار فرمائے جاؤ جا کے نماز اپنی پڑھو۔ تو اب اس پر کیا ضروری ہے کہ نئے سرے سے نماز پڑھے یا جہاں سے چھوڑی تھی وہاں سے شروع کرے؟ علماء فرماتے ہیں اب نئے سرے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نماز میں کھڑا بھی مصطفیٰ کے حکم سے ہوا تھا اور نماز سے باہر بھی مصطفیٰ کے حکم سے نکلا، اب نئے سرے سے نہیں۔ کہاں تک پڑھی تھی؟ مالک یوم الدین آئے 4تھی رکعت میں کھڑا ہو جائے، پڑھنا شروع کر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور قسم ہے اللہ کی یہ مصطفیٰ کے دیوانے پروانے عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں، لیکن ایک بات ضرور کہتے ہیں، جس عبادت میں کملی والے کا ادب نہیں وہ عبادت بھی اللہ کو منظور ہے۔ اگر کسی کو نہیں اعتبار تو ذرا سوچو، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، آگے کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آگے نہیں پڑھتا، آگے کیا ہے؟ اونچا پڑھ دو، اس کا کیا معنی؟ عبادت اللہ تعالیٰ کی قیام بھی نہیں ہے، رکوع بھی نہیں، سجدہ بھی نہیں، 2 زانوں بیٹھا اللہ کی بارگاہ میں تشہد پڑھ رہا ہے، عبادت کرتے کرتے کہتا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زلفوں والے، ماذات کے کاجل والے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلیزہ آپ کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، آقا میرا سلام کا نذرانہ قبول کر لیجیے۔ اب یہ کیا ہے؟ عبادت اللہ کی ہے اور ادب مصطفیٰ کا ہے۔ ہاں بس یہی بات ہم کہتے ہیں، عبادت اللہ کی ہے لیکن جس عبادت میں نبی کا ادب نہیں وہ عبادت بھی اللہ کو قبول ہے۔ اچھا صاحب چلیے چھوڑیے، یہ تو قصہ لمبا ہو جائے گا۔ شرک کی پہلی قسم ہے شرک فی العبادت، ہم عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں کرتے۔ دوسری قسم ہے شرک فی الذات۔ شرک فی الذات کا معنی یہ ہے کہ جیسی ذات اللہ کی ہے ویسی ذات کسی اور مخلوق۔ تو بولو ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اللہ جیسا مانتے ہیں؟ نہیں۔ اونچا کہہ دو۔ نہیں۔ اللہ کو کس نے بنایا؟ کسی نے نہیں، وہ خود بخود ہمیشہ سے۔ اور نبی پاک کو کس نے بنایا؟ اللہ۔ اگر اللہ نبی پاک کو نہ بناتا تو کیا نبی پاک بنتے؟ نہیں۔ پتہ چلا اللہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے وجود میں بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ پتہ چلا ہم شرک فی ذات نہیں کرتے۔ چلیے صاحب اب آگے تیسری قسم،
یہ میں نے عوام کے سمجھانے کے لیے شرک کی 3 قسمیں کی ہیں. کل کو یہ نہ کہہ دے لو جی مولوی شہید اسد صاحب نے خام خواہ 3 قسمیں بنا دی. تو قسمیں تو آپس میں ایک دوسرے کی نقیض ہوتی ہیں. تو شرک فی العبادت بھی اور شرک فی الصفات بھی یہ تو ایک دوسرے کی نقیض نہیں ہے. تو یہ میں نے صرف سمجھانے کے لیے بیان کی ہے. خلاصہ یہ کہ شرک نام ہے اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنے کا. اور ہم اللہ کی صفتوں میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتے. یہاں لوگوں کو غلطی لگتی ہے. یہاں بس یہ سمجھو کہ شرک کا اصل لیکچر اب لگا شروع ہو رہے ہیں. کہتے ہیں ہاں شرک تو تھی کر دے ہو نا. کیسے؟ دیکھو نا علم غیب اللہ کی صفت ہے. تم نبی کے لیے علم غیب نہیں مانتے ہیں. حاضر ناظر ہونا تو اللہ کی صفت ہے. تم نبی کو حاضر ناظر نہیں مانتے ہیں. اور حاجت روا مشکل کشا ہونا اللہ کی صفت نہیں ہے. بالکل. تو تم نبی کو حاجت روا مشکل کشا نہیں مانتے ہیں. داتا تو اللہ ہے تو تم لاہور والے کو دادا صاحب کہتے ہو. یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ شرک فی صفات تم کرتے ہو. تو بھئی حیدرآباد والوں ایک اشارہ کم کیا تھا, کچھ تفصیل آج کر دیتا ہوں. یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک ہی لفظ اللہ کے لیے بھی بولا جائے اور وہی لفظ مخلوق کے لیے بھی بولا جائے. ایک لفظ دونوں پر تو آ سکتا ہے, لیکن شرک تب بنے گا جب معنی میں برابری ہوگی. اگر معنی میں برابری نہیں تو لفظ ایک آنے سے شرک نہیں. اب اس کی 2-4 مثالیں میں پیش کرتا ہوں. بولو اللہ تعالیٰ زندہ ہے کہ نہیں؟ پکی گل ہے. تو تم اللہ بھی تم بھی ہو گیا شرک. کیوں؟ اس لیے کہ معنی میں برابری. اللہ کو زندہ کس نے کیا؟ خود بخود. تمہیں زندہ کس نے کیا؟ ہم تم زندگی میں اللہ کے محتاج اور میرا اللہ کسی کا محتاج. اور جب اتنا فرق ہو تو شرک. لو اب ایک اور مثال سنو قرآن حکیم سے. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ وہ سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان اللہ اللہ سمیع بصیر. لیکن باری جب میری تیری آئی اٹھاؤ 29 پارہ سورت طہر کی آیت اللہ ارشاد فرماتا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا. سبحان اللہ. ہم نے انسان کو مکس نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان ہو جائے, پرکھ ہو جائے. پھر ہم نے اس کو سمیع بھی بنایا بصیر بھی بنایا. اللہ بھی سمیع بصیر, تو اور میں بھی سمیع بصیر. لفظ دونوں پر ایک آیا, شرک بن گیا کیونکہ معنی میں برابری نہیں. اللہ جس معنی میں سمیع بصیر ہے تو اور میں اس معنی میں سمیع بصیر. اللہ کو سمیع بصیر کس نے بنایا؟ خود بخود. تو تمہیں مجھے کس نے بنایا؟ اللہ. ہم سمیع بصیر ہونے میں اللہ کے محتاج اور میرا اللہ کسی کا محتاج ہے. تو لو اب ایک اور مثال سن لو. اللہ تعالیٰ ہے شہید. اللہ کے لیے لفظ آیا ہے شہید. شہید کا معنی ہے حاضر ناظر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا. اور جب رسول اللہ کی باری آئی تو یہی لفظ وہاں بھی آ گیا. اللہ تعالیٰ
ارشاد فرماتا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. سبحان اللہ. اللہ بھی حاضر ناظر، رسول بھی حاضر ناظر، وہ بھی شہید، یہ بھی شہید، وہ بھی گواہ، یہ بھی گواہ، وہ بھی حاضر ناظر، یہ بھی حاضر ناظر. لفظ تو ایک آیا لیکن شرک نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ معنی میں برابری. اللہ کو حاضر ناظر کس نے بنایا؟ بات تو یہ. تو نبی پاک کو کس نے بنایا؟ نبی پاک حاضر ناظر ہونے میں اللہ کے محتاج، جبکہ میرا اللہ کسی کا محتاج نہیں. اور جب اتنا فرق ہو تو شرک لازم ہے. لو ایک اور مثال سن لو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. اللہ رؤوف بھی ہے، رحیم. اللہ کی صفت ہے رؤوف ہونا، رحیم ہونا. لیکن یہی لفظ رسول پاک کے لیے بھی آئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اللہ بھی رؤوف رحیم، نبی پاک بھی رؤوف رحیم. لفظ دونوں پہ ایک آیا، شرک بن جائے گا؟ اس لیے کہ معنی میں برابری نہیں. اور جب تک معنی میں برابری نہ ہو شرک نہیں بنتا. اللہ کو رؤوف رحیم کس نے بنایا؟ خوشی نے، وہ آپ کا ہی ہے. تو نبی پاک کو کس نے بنایا؟ نبی پاک رؤوف رحیم ہونے میں اللہ کے محتاج، جبکہ اللہ کسی کا محتاج. اور پتہ چلا علم غیب اللہ کے لیے بھی بولتے ہیں، رسول اللہ کے لیے بھی. حاضر ناظر ادھر بھی حاجت روا، وہ بھی حاجت روا، یہ بھی. اور لفظ تو ایک آتا ہے لیکن شرک نہیں. اس لیے کہ اللہ کی ہر شان ذاتی، مصطفیٰ کی ہر شان عطائی. اللہ اپنی کسی صفت میں کسی کا محتاج نہیں، جبکہ رسول اللہ اپنی ہر شان میں اپنے اللہ کے. جب اتنا فرق ہو تو شرک لازم ہے. کچھ لوگ نا چلو اور تو باتیں مان لیتے ہیں لیکن داتا تو صرف اللہ ہی ہے نا. تو تم کہتے میں داتا صاحب جا رہا ہوں، لاہور جا رہا ہوں، داتا صاحب جا رہا ہوں. دینے والا تو اللہ ہے. آج کل تو لوگوں نے اسٹیکر داتا فقط اللہ ہے، باقی سب شرک و بدعت ہے. کسی اور کو داتا نہیں کہنا چاہیے. یہ لوگ آج کل ایک بڑی لمبی تقریر جھاڑتے ہیں. تو بولو حیدرآباد والوں، لفظ داتا زبردست ہے یا لفظ رب؟ کسی اور کو رب کہا جا سکتا ہے؟ ہاں جلدی نہ کرو، قرآن نے کہا ہے. قرآن نے کہا ہے. لو سنو، نکالو 12واں پارہ سورۃ یوسف. یوسف علیہ السلام جیل میں گئے نا. اللہ فرماتا ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. تو دو بندے اور بھی جیل میں آ گیا. ایک تھا بادشاہ کا ساقی، دوسرا تھا بادشاہ کا باورچی. دونوں پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے مل کر بادشاہ کو زہر دینے کی سازش کی ہے. سازش کے الزام میں بادشاہ نے ان کو حوالات بھیج دیے. ایک دن یہ دونوں آ گئے یوسف علیہ السلام کے پاس، ساقی صاحب اور باورچی صاحب. کہنے لگے کہ جناب ہم نے دونوں نے ایک خواب دیکھا، ہمیں خوابوں کی تعبیر بتاؤ. یوسف علیہ السلام نے فرمایا بولو کیا تعبیر ہے، بولو کیا خواب ہے. ساقی سے بولا کہ انی ارانی عصیر و خمرہ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں انگور نچوڑ کے شراب بنا رہا ہوں.
اور باورچی بولا کہ جناب میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور ہواؤں سے فضاؤں سے پرندے آ کے اپنی چونچوں سے توڑ توڑ کے روٹیاں کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین، یوسف ہمیں خوابوں کی تعبیر بتاؤ، تم بندے بہت اچھے لگتے ہو۔ اللہ کے نبی نے پہلے اپنے علم کا مظاہرہ کیا، پھر اللہ کی توحید کا سبق دیا، آخر میں خوابوں کی تعبیر سنائی۔ یہ ذرا غور سے یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اوے ساقی سے تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تجھ پر الزام ثابت نہیں ہوگا، تو بری کر دیا جائے گا، بری ہونے کے بعد تو اپنی ڈیوٹی سنبھالے گا، اپنی ڈیوٹی سنبھالنے کے بعد فیسقی ربہ خمرا، اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ کس کو شراب پلائے گا؟ اونچا کہہ دو۔ حضرات یہ ایک اعلان سے بات فرما لیں، آج کی محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور سید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے۔ رب کہڑا جڑا شراباں پیندا ہے بھائی؟ اللہ کے بادشاہ بولو، بادشاہ ہوا۔ یہاں رب کس کو کہا گیا ہے؟ کیوں؟ پالتا اللہ بھی ہے، پالتا لفظ دونوں پر ایک آ گیا، وہ بھی رب یہ بھی رب۔ لفظ تو ایک ہے لیکن معنی میں دیکھ کتنا فرق ہے۔ پالتا اللہ بھی ہے، پالتا بادشاہ بھی ہے، اور بڑا فرق ہے معنی میں۔ اللہ پالتا ہے لیکن رب کو پالنے کے لیے کسی سے کچھ لینا نہیں پڑتا۔ بادشاہ پالتا بعد میں ہے لیکن پہلے کسی سے ٹیکس لے، کسی سے نذرانہ لے، کسی سے جرمانہ لے، کوئی بیت المال لو، کوئی بینک کا قرضہ کھا، اللہ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ اور پالتا اللہ بھی ہے، پالتا بادشاہ بھی ہے، لیکن اللہ کو پالنے کے لیے کسی سے لینا نہیں پڑتا۔ پالتا بادشاہ ہے لیکن بادشاہ پالتا بعد میں ہے، پہلے کسی سے لیتا ہے۔ اسی طرح دیتا وہ بھی ہے، دیتا یہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک داتا اللہ، ایک داتا لاہور والا، لیکن معنی میں فرق ہے۔ اللہ کو کسی سے دینے کے لیے کسی سے لینا نہیں پڑتا۔ لاہور والا اللہ سے لیتا جاتا ہے، بندوں کو دیتا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مناظر اسلام۔ ایک بتا دال آ گئے، قرآن میں پڑھ کے بتا کہ اللہ کے بغیر کوئی داتا ہے؟ میں نے کہا بچوں، جب تک میرے مصطفیٰ کو داتا مانو گے نہیں جنت میں جاؤ گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جنت وہی جائے گا۔ کیا ہی اچھا ہوتا، کیا مطلب؟ جنت وہی جائے گا جو اللہ کے دیے پر اور رسول اللہ کے دیے پر راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ کون جنت جائے گا؟ جو اللہ کے دیے پر اور رسول اللہ کے دیے پر راضی ہو جائے۔ وہ صرف راضی ہونے سے بات نہیں بنے گی، ایک نعرہ لگانا پڑے گا۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، کہنا پڑے گا اللہ ہمیں کافی ہے۔ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ سبحان اللہ۔ اعلان کرنا پڑے گا کہ اللہ بھی ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے
جائے گا اور رسول اللہ بھی ہمیں عطا فرمائیں گے. جو یہ نعرہ لگائے گا جنت چلا جائے گا. جو رسول اللہ کو داتا نہیں مانے گا خدا کی قسم ہے جنت کی ہوا بھی نہیں پائے گا. اور جنت جانے کے لیے کہنا پڑے گا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا, دینے والا حیدرآباد والے ذرا توجہ کرنا, میرا دل گواہی دیتا ہے اس وقت نبی پاک کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے. آنکھوں کو بند کر کے ذرا مکین گنبد خضرا کا تصور کر کے عرض کر دو اللہ کی قسم خیر مل جائے گی. کون دیتا ہے دینے کو یہ کون دیتا ہے دینے کو چاہیے. دینے والا ہے سچا دینے والا دینے والا ہے سچا. آگے حضرت ابو رہا سبحان اللہ ایسی بخاری شریف کے اندر موجود ہے. اسماء من کا حدیث کثیرہ, آپ کا حدیثاں بڑیاں سننا, بہت حدیثیں سنتا ہوں لیکن عقل بھول جاتا. سرکار نے یہ نہیں کہا چل اللہ کے کول کہہ, اللہ تیری شاہ رکھ دے نیڑے, اللہ سے کہہ نہیں. سرکار نے کہا ابسط ردا قدر چادر بچھانا اپنی. حضرت ابو ہریرہ کہتے میں نے چادر بچھانا. سرکار نے یوں فغارہ سا دے جاتی ہے, یوں ہاتھ کیا نا دونوں ایسے. سبحان اللہ. کہا ذمہ نے چادر کو سینے سے لگا لے. فرماتے ہیں میں نے چادر سینے سے لگائی فما نسیت شیئا بعد, اللہ کی قسم ہے اس دن کے بعد کبھی کوئی چیز بھولا ہی نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا. ایک اور سی ابھی نام ہے عبداللہ بن عتیق, چھوٹے کاف کے ساتھ. ٹوٹ گئی ہے پنڈلی کی ہڈی. آقا آپ کے ایک دشمن گستاخ کو قتل کر کے آ رہا تھا, ہڈی ٹوٹ گئی ہے. آقا ہڈی تو اللہ سے ٹھیک کرا دیجیے. سرکار نے کہا ذرا ٹانگ سیدھی کرنا. ٹانگ سیدھی کی. سرکار نے گورا گورا نوری نوری ہاتھ مبارک, یہ برکت و سخاوت والا ہاتھ مبارک, سرکار نے یوں کر کے بس یہی کیا. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں قسم اللہ کی مجھے نہیں پتا چلا نبی کا ہاتھ پہلے پھرا یا میری ٹانگ پہلے دے گا. اور کون دیتا کون دیتا چاہیے. دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا, دینے
بلند ہے کون دیتا دینے والا ہے سچا پیار اس مضمون کو جتنا چاہوں آگے بڑھاتا جاؤں. یہ تو پیار کی بات ہے, مصطفیٰ کی عطا کی بات ہے, سلسلہ چلتا ہی جائے گا. خلاصہ یہ نکلا کہ ہم سرکار کو حاجت روا بھی مانتے ہیں, مشکل کشا بھی مانتے ہیں, غیب جاننے والا بھی مانتے ہیں, لیکن شرک پھر نہیں بنتا, کیونکہ نبی ہر صفت میں اللہ کے محتاج جبکہ اللہ کسی کا محتاج ہے. لو بھائی میں نے اختصار کے ساتھ بجلی بند ہونے کے باوجود آپ کا ذوق شوق دیکھ کر ماشاءاللہ ہزاروں کا جہاں تک میری نگاہ جا رہی بندے بندے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, حضرت مناظر اسلام, عوام اہل سنت. مجھے ابھی مولانا غلام مرتضیٰ حجاز بتا رہے تھے کہ استاد جی میں دیکھ کے آیا ہوں جتنا یہاں مجمع دگنا اس سے پیچھے ہے. اور اللہ کرے مصطفیٰ کے ذکر سے ہمیشہ تشنا لگتی رہے. کوئی وقت ایسا نہ ہے کہ ہم کہیں اب ہم خراب ہو گئے, اب ہمیں ضرورت نہیں, ہمیں ہر آن ہر گھڑی مصطفیٰ کی نگاہ عنایت کی ضرورت یا حبیب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. قبل اس کے کہ میں سوالات کی اجازت دوں, تقریر ختم ہے, ایک ضروری اعلان ہے. کل کا پروگرام کہاں ہے؟ فریٹ آباد حسینی چوک پر. موضوع ہوگا علم غیب. کل کا موضوع بھی آپ نے سن لیا, حسینی چوک, حسینی چوک فریٹ آباد. موضوع ہے علم غیب. اور مجھے امید ہے کہ آپ اسی ذوق شوق سے وہاں بھی تشریف لائیں انشاءاللہ. کون کون آئے گا بھائی؟ اللہ جزاک اللہ. یہ میں نے چند کتابیں بھی لکھی ہیں, تشریف یہ میں نے چند کتابیں بھی لکھی ہیں, اور یہ میری خواہش ہے کہ ہر سنی کے گھر میں یہ کتابیں ہونی چاہیے. اور واقعی یہ میری پوری زندگی کی محنت کا نچوڑ ہے, اور مجھے اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ جو بھائی ان کتابوں کو پاس رکھے گا پھر ان کو پڑھے گا, انشاءاللہ کوئی شک و شبہ ڈالنے والا اس کو پھر سیدھے راستے سے بہکار نہیں سکے انشاءاللہ. تو اتنی مہنگائی کاغذ کی ہو گئی ہے, اس کے باوجود صرف تبلیغ کی نیت سے ان 9 کتابوں کا ہدیہ ہے صرف 100 روپے. تو سٹال کہاں لگایا ہے؟ سامنے, بالکل سامنے سٹال لگا ہے. تو جو حضرات خواہش رکھتے ہیں اور شوق رکھتے ہیں, جس نے پڑھنا نہیں وہ بے شک, جس نے ان میں پڑھنا نہیں بات جاتی دفعہ وہ سٹال لگاؤ وہاں سے لیتے جائیے گا. جن حضرات کو آج نہ مل سکے کل وہاں مل جائیں گے انشاءاللہ.
تو یہ کتابیں سرکار کی عظمت کی، سرکار کی شان کی، آپ کے سچے مسلک اور سچے دین کو بیان کرنے والی کتابیں ہیں، یہ ضرور لے کر جائیے گا۔ اب جس بھائی نے سوال کرنا ہے کھڑے ہو کر سوال کر سکتا ہے، جی لے جائیے۔ اپنی باری سے سوال کرنا، باقی حضرات بالکل خاموش رہنا۔